بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف میں آپ سب کو میرا خوش آمدید، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکون دے۔ جو مشکلات ہیں، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کو کاروباری مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کو جس سورت کے بارے میں بتاؤں گی وہ سورت چھوٹی ہے، لیکن اپنی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے بہت بڑی ہے۔ وہ ایسی سورت ہے جس میں موذی ترین بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ سورت کامیابی کی کنجی ہے۔ دنیا کا ہر خزانہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس سورت کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو آپ ہر خزانہ حاصل کر لیں گے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی سورت ہے، اور وہ ایسی سورت ہے جو لوگ پڑھتے ہیں یا جو اپنی زندگیوں میں اسے شامل کرتے ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ دعا کی اور ہماری قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ آپ سمجھ لیں یہ ایک میریکلس صورت ہے اور چھوٹی سی ہے، اور اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی جس کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا نام ایک حدیث میں شافیہ بھی ہے، میں آپ کو آگے جا کے حدیث بھی بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ اس کا نام الشفاء ہے۔ اس کو سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ ہے اور ایک نام سورت الشفاء ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کے بغیر آپ کی تو نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم اس کی فضیلت کی بات کریں تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو میرے پیارے معزز حاضرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو بندہ میری اس سورت سورہ فاتحہ کو پڑھ کے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں گا۔
اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو آپ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر اسے 7 مرتبہ پڑھیں تو اللہ کے حکم سے آپ کو اس جگہ پر آرام آ جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہے کہ جو کوئی سورہ فاتحہ کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی موذی بیماری کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ صرف وہ وظائف شیئر کروں جن کا مجھے بھی یقین ہے کہ واقعی یہ بہت مؤثر اور مجرب ہیں، اور ہمارے ملنے والے ہیں، میں نام تو مینشن نہیں کر سکتی، تو انہیں جگر کا کینسر تھا اور ڈاکٹرز کی طرف سے انہیں جواب تھا کہ آپ بس اب اللہ اللہ کریں اور گھر چلے جائیں۔ تو انہیں کسی نے بتایا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور لڑکا تھا جسے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا شادی سے 6 ماہ پہلے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، اب تو آپ کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے کوئی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، یہ تو اب ماڈرن زمانہ ہوا ہے، اب ٹیکنالوجیز آئی ہیں، اب اچھی میڈیکیشن آ گئی ہے۔ تو پہلے وقتوں میں اس طرح سے ترقی نہیں ہوئی تھی ابھی، تو کسی اللہ والے نے انہیں بتایا کہ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ آپ یقین کریں آج وہ ماشاءاللہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے صرف سورہ فاتحہ سے شفا دی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو موذی بیماریوں سے، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ناممکن کام ہے اس کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اپنے بیٹوں کی ترقی کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اب آپ کو بتاؤں گی اس کا طریقہ۔ کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی سنتیں ادا کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ بے شک 11 مرتبہ پڑھیں درود شریف اول و آخر، اور اس کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اور بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے ایک گلاس پانی کا سامنے رکھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کریں پانی کے اوپر، اور اسے آپ پی لیں، اور آپ نے یہ 41 دن لگاتار کرنا ہے، مطلب اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آپ نے 8 دن کیا اور ایک دن مس ہو گیا تو پھر آپ نے دوبارہ سے 1 سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کینسر تک کا علاج دیا ہے، اور جو بھی اسے کرے گا انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوگا، اس کی کوئی بھی حاجت ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایک اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور ہم تو تھک گئے ہیں دعائیں کر کر کے، اب ہم نے دعا نہیں کرنی، تو ان میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے میں بتاؤں گی طریقہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا، کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، بے شک آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ آپ 11 دن یہ کریں، میں کہتی ہوں یہ شرطیہ عمل ہے کہ آپ 11 دن اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی بھی بڑی دعا ہو، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے گا۔ اور سورہ فاتحہ
کسی بھی ایک ہوتا ہے نا، کبھی کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ لیتا ہے، جیسے بچھو کاٹ لیتا ہے یا سانپ کاٹ لیتا ہے یا فائر بی کاٹ لیتی ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو درد میں آرام دے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، کوئی بھی عمل کریں، آپ کا اللہ اپنے رب پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف آپ اپنے رب پہ یقین رکھیں اور شرک نہ کریں، تو 100% اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، تو وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مصلحت ہوتی ہے، پھر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، ہم دل برداشتہ ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا صبر تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ نگہبان۔